ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ پاکستان کی سیاست ایک بار پھر تناؤ کی فضا پہ قائم ہے، جہاں حکومت اور اپوزیشن کے بیچ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے اندرونی مسائل، ملاقاتوں کی پابندیاں اور سیاسی مذاکرات کے محدود امکانات نے پارٹی کے لیے چیلنجز پیدا کر دیے ہیں۔ ضمنی انتخابات کے نتائج نے نون لیگ کو عارضی فتح دی ہے، مگر اس کے اثرات حقیقی سیاسی طاقت پر کیا ہوں گے یہ ابھی واضح نہیں۔ پی ٹی آئی کے احتجاجی اقدامات، دھرنے اور سوشل میڈیا کی سرگرمیاں ایک بار پھر بحث و مباحثے کا موضوع ہیں، جبکہ عوام کو مسلسل غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ معاشی شعبے میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے۔ سرمایہ کار اور ماہرین معیشت مستقبل کے حوالے سے محتاط ہیں، اور حکومت کی جانب سے دعوے اور حقیقت کے بیچ تضاد عوام میں عدم اعتماد پیدا کر رہا ہے۔ نئے صوبوں کے قیام اور گورنر راج کے امکانات نے بھی سیاسی منظرنامے میں غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ان تمام تر صورتحال پر بات کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں سابق وفاقی وزیر قانون دان فواد چودھری صاحب۔ بہت شکریہ فواد صاحب۔ تو سر، آپ نے بھی اڑتا اڑتا سن لیا ہوگا اور فلوٹ خبر ہو بھی رہی ہے کہ گورنر لاج کی آپشن زیر غور ہے، کنڈی صاحب کو شاید ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ تو اگر گورنر لاج لگ جاتا ہے تو آپ سیناریو کس طرح تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو پی ٹی آئی کو بڑا سوٹ کرے گا، کیونکہ دیکھیے نا، جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں جو ووٹر ہے تحریک انصاف کا، وہ اپنی حکومت سے مطمئن نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو سیاست ہے عمران خان کو باہر نہ لانے کی جو ذمہ داری ہے وہ علی امین گنڈا پور بھی پوری نہیں کر پائے، اور ابھی تک سہیل آفریدی بھی اس طرح سے نہیں بڑھے جس طرح سے بڑھنا چاہیے۔ لہٰذا سہیل آفریدی کو تو بہت سوٹ کرے گا اگر ان کو زور زبردستی غیر آئینی طریقے سے نکال دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں تحریک انصاف کے لیے جو اور نرم گوشہ ہے وہ بڑھے گا، ان کا جو ووٹر ہے وہ اور سمجھے گا کہ زیادتی ہوئی ہے، اور سہیل آفریدی کا قد جو ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ تو آئی تھنک دس از سم تھنگ جو کہ پی ٹی آئی کے لیے تو بہت اچھی ہے اگر ہو تو۔ اچھا فواد صاحب، آپ کے خیال میں جو ملاقات نہیں کرائی جا رہی، ایک موقف اور ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ شاید حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو اتنا پش کریں کہ وہ کوئی بلنڈر کر دے پھر سے، اور ہم ان کو مزید دیوار سے لگا دیں۔ آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا ہی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لانگ مارچ کرے، حکومت اس کے خلاف ہائی ہینڈیڈنس کرے، وہاں کیجویلٹیز ہوں، وہ استعفے دیں، گورنر رول لگے۔ پاکستان کے اندر سیاسی ٹمپریچر اس سے اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا؟ اس سے تو سیاسی ٹمپریچر بہت اوپر چلا جائے گا۔ اب اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ حکومت میں ہیں یا میں حکومت میں ہوں، تو میری خواہش تو یہ ہوگی نا کہ ملک نارمل لگے، ملک کے اندر ایک ماحول ہو کہ لوگ آ کے پیسے لگائیں، پاکستان کے اندر کوئی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہو، لگے کہ ایک نارمل ملک ہے۔ اگر حکومت یہ جو بزرگ مہر حکومت کے اسپیشلی میڈیا پہ آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دراصل کل جو ایس آئی ایف سی نے جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھایا، اس سے پہلے آئی ایم ایف کی رپورٹ نے اٹھایا، اور آپ کے سامنے ہے کہ 50,000 روپے سے 3 لاکھ روپے تک کمانے والے لوگ جو ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر غربت اور بڑھے، پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور بڑھے، یہاں پہ $1 کوئی پہلے ہی نہیں لا رہا، تو اس طرح کی سوچ سے مجھے آپ بتائیے کہ اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا یا اپوزیشن کو ہوگا؟ یعنی آپ نے 3 سال پی ٹی آئی کے اوپر یہی کچھ کیا ہے نا، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو اور کیا جائے گا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر تو یہ کوئی مطلب، میرا نہیں خیال ویسے کہ حکومت کی یہ سوچ ہے۔ جتنے لوگوں سے حکومت میں ہماری ملاقات ہوئی، تھوڑا بہت جو اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات ہوئی، وہاں بھی یہ سوچ نہیں ہے۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ملک میں ٹمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے۔ نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں یہ گورنر رول والی بھی شڈلی کسی نے میڈیا میں چھوڑی ہے۔ حکومت کو تو چاہیے تھا اس کا فوری طور کے اوپر اس کو ڈینائی کرتی، کیونکہ دیکھیں نا، میں اس وقت آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ ملک نارمل لگے۔ یہ اب نارمل ملک لگنا، کیوس میں لگنا ہر وقت کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یہ تو حکومت کو کبھی سوٹ نہیں کرتا۔ یہ جو
انٹرویوز دیے ہیں خان صاحب کی بہنوں نے بھارتی میڈیا کو، آپ کو لگتا ہے یہ ٹائمنگ غلط تھی اور ان کو یہ نہیں دینے چاہیے تھے جس سے انتشار میں یا پھر ایک ایجنڈا سیٹنگ میں مزید اضافہ ہوتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا جی، نہ آپ دیکھو نا، آپ تو ان کا انٹرویو لے ہی نہیں سکتی ایسے، مطلب دیکھیے اس وقت عمران خان کے اوپر، ان کی بہنوں کے اوپر کوئی کیمپین سٹک نہیں کرتی، جو مرضی آپ کر لیں، مطلب آپ دیکھیے نا، مطلب یہ کتنی ایک آپ کی طرف سے بھی یا کسی بھی اور کی طرف سے جب یہ سوال ہوتا ہے، آپ کی بھی مجبوری ہے۔ پرابلم یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو لڑائی ہے، جہاں پہ دو ہی بڑی طاقتیں ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے پاس کوئرسو پاور ہے، اور ایک عمران خان ہے جن کے پاس پولیٹیکل پاور ہے۔ اس لڑائی کے اندر پاکستان کے میڈیا کی تباہی پھر گئی ہے، پاکستان کے جوڈیشل اداروں کی، وکیلوں کی، سول سوسائٹی کی تباہی پھر گئی ہے، اور پاکستان کی معیشت کی تباہی پھر گئی ہے۔ سو اب یہ آئی ڈونٹ نو، مطلب دیکھیں میں اور آپ تو بات ہی کر سکتے ہیں، بٹ فیکٹ از کہ پاکستان بہت سفر کر رہا ہے اس لڑائی میں، اور اس کو نیچے لانے کی ضرورت ہے ٹیمپریچر۔ اور دوسری طرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے مزید پریشر بتدریج بڑھا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید اب انہیں NFC ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ انہیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے اور واضح بھی کیا گیا ہے کہ صدر کو جو ملا استثنا ہے وہ صرف ایک آئینی درخواست کی مار ہے۔ بلاول صاحب نے بھی ابھی NFC پر پھر سے وہی دو ٹوک موقف اپنایا، تو پھر دونوں جماعتوں کے درمیان ہوگا کیا آپ کی نظر میں؟ نہیں دیکھیے، نواز شریف اور آصف زرداری ایک پیج کے اوپر ہے، 18ویں ترمیم پہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان میں کوئی بھی پرابلم ہے۔ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا اس میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ سندھ میں جو ہے وہ ہم حکومت کریں گے، پنجاب میں آپ حکومت کریں گے، اور سندھ کے وسائل کو ہم استعمال کریں گے، پنجاب کے وسائل کو آپ استعمال کریں گے۔ تو دیکھیے یہ جو ڈیولوشن ہے، پیسوں کا ڈسٹرکٹس میں جانا ہے، لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا ہے، یہ زرداری صاحب کو بھی سوٹ نہیں کرتا اور شریف فیملی کو بھی سوٹ نہیں کرتا۔ تو 28ویں ترمیم میں یہ دونوں پارٹیاں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی یہ بات نہیں مانیں گی، اگر ان کی کوئی خواہش ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ ان کی یہ خواہش ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ان کی خواہش ہے بھی کہ ڈیولوشن کی جائے، وسائل جو ہیں وہ ڈسٹرکٹس کی سطح پہ جائیں، NFC ایوارڈ کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے، تو بھی یہ دونوں پارٹیوں کے ہوتے ہوئے تو یہ ممکن نہیں ہو۔ اچھا سر، گزشتہ روز شیر افضل مروت صاحب میری پروگرام میں فرما رہے تھے کہ یہ جو الزام آتا ہے کہ خان صاحب کی بہنیں سیاسی گفتگو نہ کریں، اور شاید انہیں خدشہ حکومت کو یہ ہے کہ سیاسی گفتگو کرنے پر انہیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جو میسج لے کر آیا کریں باہر سے، وہ کسی ایک بندے کو خان صاحب نامنیٹ کر لیں، رادر دین اپنی بہنوں کے ذریعے وہ کوئی پیغام رسانی کروائیں یا اپنی بہنوں کے ذریعے کوئی پیغام دیں، اور وہ علی ظفر بھی ہو سکتے ہیں، وہ سلمان اکرم راجہ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ متفق ہیں اس پر؟ سلمان اکرم راجہ، علی ظفر سمیت باقی PTI کے لوگوں کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے۔ دیکھیے نہ ان کا کوئی قد ہے، نہ ان کی کوئی شناخت ہے اس طرح سے، نہ ہی ان کا کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے۔ سو PTI کا ورکر جو ہے وہ سوائے عمران خان کی فیملی کے، ان کی بہنوں کے، کسی کے ساتھ جڑتا نہیں ہے۔ سو جو بھی اور یہ ہماری ہندوستان کی ایک تاریخ رہی ہے۔ اگر آپ پارٹیشن سے پہلے چلے جائیں تو جواہر لال نہرو جب گرفتار ہوئے تھے تو ان کی بیوی نے، ان کی ماں نے، ان کی بہنوں نے ان کے لیے موومنٹ چلائی تھی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو گرفتار ہوئے تھے تو نصرت بھٹو نے ان کے لیے موومنٹ چلائی تھی۔ جب نواز شریف گرفتار ہوئے تھے تو کلثوم نواز شریف نے ان کے لیے موومنٹ چلائی تھی، اور پھر مریم نواز نے چلائی تھی۔ اسی طرح سے عمران خان کے لیے موومنٹ جو ہے وہ ان کی بہنیں ہی چلائیں گی، ان کے علاوہ کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں ہے کسی۔ اور یہ جو ضمنی الیکشن میں ادھورا بائیکاٹ تھا، آپ کو لگتا ہے اس سے PTI کو خاصا نقصان ہوا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بہت احمقانہ فیصلہ تھا، عمر ایوب صاحب نے پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا یہ فیصلہ کر کے، اور مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا شوق تھا کہ ان کی بیگم اگر اسمبلی میں نہیں پہنچیں گی تو کیا قیامت آ جائے گی، اور اسمبلی ان کے بغیر چل نہیں پا رہی۔ تو انہوں نے ان کی اس فیصلے سے، جو عمران خان کا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا بائیکاٹ کرنے کا، اس کو بہت نقصان پہنچا۔ اور تحریک انصاف کو ایک تو ویسے ہی پارٹی کے پاس کوئی لوگ نہیں ہیں جو کہ میڈیا پالیسی بنا سکیں، جو کہ دیکھیں نا، اگر آپ نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے تو پھر بائیکاٹ کے ساتھ آپ نے
اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی تو ہے نا کہ آپ کا مقصد کیا ہے. سو پی ٹی آئی کے پاس تو پہلے ہی کوئی اسٹریٹجی کے تو لوگ ہیں نہیں, تو اوپر سے اس طرح کے جو فیصلے ہوئے, پہلے 8 فروری کو عمر ایوب اور شبلی فراز نے پارلیمنٹ میں جانے کا فیصلہ کیا, جس کا بہت نقصان ہوا پارٹی کو, تحریک چلانی چاہیے تھی اس دن, اور اب پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنی سیٹ کی پتہ نہیں کہ ان کی سیٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, تو انہوں نے اس چکر میں جو ہے وہ الیکشن لڑ لیا, جس سے پارٹی کو شدید نقصان پہنچا. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب, میرے ساتھ موجود سیاستدان. تو دیکھتے ہیں کیا آپشنز اب پی ٹی آئی کے پاس رہ جاتی ہیں جن آپشنز کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. مجھے جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل صاحب. بہت شکریہ قادر صاحب. کیا واقعی کے پی میں گورنر راج لگایا جا رہا ہے اور فیصل کریم کنڈی کو تبدیل کر کے نیا گورنر آ سکتا ہے؟ جی, یہ تو وفاقی حکومت کی مرضی ہے کہ وہ کس کو گورنر بناتے ہیں. یقیناً تبدیلی تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ کنڈی صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے مجھے کوئی خبر نہیں ہے. بالکل صحیح. اور بلاول صاحب نے ابھی پھر فرمایا کہ ایسے کسی فیصلے کا ساتھ نہیں دیں گے جس سے وفاق کمزور ہو. تو حکومت تو یہی چاہتی ہے کہ این ایف سی پہ نظر ثانی ہونی چاہیے, کچھ سمجھوتا ہو, سندھ میں مشکلات ہو سکتا ہے پیدا ہو جائیں, آپ لوگ پنجاب کی بھی بات کرتے ہیں, تو پیپلز پارٹی اصل میں کیا حکمت عملی اپنائے گی؟ دیکھیے, این ایف سی ایوارڈ بڑی مشکل سے اللہ اللہ کر کے جب یہ بنا تھا, اس میں یہ شک ڈالا تھا کہ آئندہ یہ مزید جو ہے نا اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھتا جائے گا. تو یہاں بڑھنے کی بجائے کم کی بات ہو رہی ہے. آج ہی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا بیان آیا کہ ہم شمولیت کریں گے اور 1350 ارب روپے ہمارے پہلے سے بقایا مقروض ہے وفاقی حکومت. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی زبان کو مانے گا. اور البتہ یہ جو بات کیے جا رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جنگ کا خدشہ ہے یا ہندوستان کے ساتھ ہے یا دفاعی جو اخراجات ہے اس میں کمی ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ صبح سے آپ این ایف سی کے بغیر کچھ پیسے مانگ سکتے ہیں, تو یقیناً اس پہ کوئی انکار نہیں کرے گا. این ایف سی ایوارڈ ہی کیوں ٹارگٹ, اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو ویسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں صبح اتنے پیسے دے دے, وفاق کو ضرورت ہے, تو میرے خیال میں کوئی عرض نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر حکومت بضد رہتی ہے اسی کے اوپر کہ اس میں ترامیم ہونی چاہیے, تو اپوزیشن میں بھی جا سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اور یہ اتحاد کتنا پائیدار آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ کیونکہ تاثر تو یہی دیا جا رہا ہے کہ جو استثنا دیا گیا ہے وہ ایک آئینی درخواست کی مار ہے. جی, پھر حکومت سے الگ ہونے کی بھی 1 منٹ کی مار ہے, الگ ہو سکتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھ لینا کہ پیپلز پارٹی کو یہ پی ٹی آئی تو نہیں ہے کہ ان کی برگر بچوں کو آپ ڈرا دھمکا کے خاموش کر لیں گے. یہ تو گریلے, ہماری جیالیں جو ہے نا وہ تو گریلے ہیں. یہ تو گریلے ہے, 50 سال کی 58 سال کی ہماری تاریخ ہے. آج یوم تاسیس ہم نے بنایا گیا, ایک مرتبہ پھر تجدید عہد وفا کی ہے تمام جیالوں اور جیالیوں نے. بالکل صحیح. اور جو ملاقاتیں پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہو پا رہی بانی پی ٹی آئی سے, اس پر پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی کا ترجمان اس کا بہتر جواب دے سکیں گے, لیکن بحیثیت انسانی حقوق کے کارکن یا قانون کے طالب علم جین میلول کے تحت یہ موجود ہے. اور پیپلز پارٹی کے دور بھی یہ آرٹیکل 10 ہے جو شامل کیا گیا تھا 18ویں ترمیم میں, اس کا مین مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی ملزم ہو, چاہے اس کے اوپر جو بھی جرم ہو, اس سے لواحقین, اس سے وکلا, ان سے لوگ ملاقات کر سکتے ہیں, اور جین میلول کے تحت بھی یہ موجود ہے. تو میں حمایت کرتا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ ان کی بہنوں کا, وکلا کا یا پارٹی ورکر کا ملاقاتیں جو ہے نا ہونی چاہیے. اور پنجاب حکومت کے ہاتھ میں ہے, کیوں نہیں کرا رہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں پھر پیٹیشن بھی داخل کی ہے پی ٹی آئی کی وکلا نے, اگر کورٹ کی باتیں نہیں مان رہی ہے تو لگا دے تو انہیں عدالت پنجاب حکومت کے خلاف, آئی جی الخانہ جات کے خلاف. بڑے بڑے نامی گرامی وکیل ٹاک شو میں کیا کرے, سارے دن بھاشن دیتے رہتے ہیں. جائے نون لیگ کچھ ایسا تاثر بھی دے رہی ہے کہ اب سنگل میجورٹی پیپلز پارٹی کے بغیر انہیں حاصل تو ہو گئی ہے قومی اسمبلی میں, تو پیپلز پارٹی کی کچھ خاصی ضرورت نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی نون لیگ اب اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کے اتحاد کی اس طرح ضرورت نہ رہے انہیں؟ دیکھیے, نون لیگ تو پہلے بھی مضبوط تھی. جب مخصوص سیٹوں کا فائدہ سب سے پہلے نون لیگ کو ہوا, اور پھر نون لیگ نے 30 سے 40 پی ٹی آئی کے
मैंने इससे हल्फ भी लिया था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनका जो साबिक वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई साहब का बयान, मेरे साथ एक चैनल भी उनका मौजूद है कि मुझसे एफिडेविट मांगा डिप्टी कमिश्नर ने, मैंने नहीं दिया है। हमारी पार्टी के 30 से 40 लोगों को एफिडेविट दे चुका है। तो ये बात तो मैं 3-4 महीने पहले कह चुका हूँ अपनी पार्टी की सीनियर रहनुमाओं को कि नून लीग को जो है ना वो कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की जरूरत अब नहीं है। 169 वोट चाहिए वज़ीर आज़म की सीट के लिए, उनके पास 170 मौजूद है, जो एमक्यूएम और दूसरे जो इत्यादी है उस समय। बिल्कुल सही। और अगर पीपल्स पार्टी पर प्रेशर बतदरीज बढ़ रहा है और शायद आप पर बढ़ाया भी जाए एनएफसी को लेकर, तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ दरमियानी रास्ता निकल के इस पर बात हो सकती है, क्योंकि वादे तो एमक्यूएम से भी हुए हैं? देखिए एमक्यूएम की तो कोई औकात नहीं है, और खुद उनके गवर्नर और मुस्तफा कमाल का वीडियो लीक हो चुकी है कि हमें वोट नहीं मिला है। वो तो जिस तरह चाहे वो उनको चला सकते हैं, उनकी कोई पोजीशन नहीं है, ना वो सियासी जमात है, ना वो फॉर्म से 45 के एमएनए या एमपी है, वो तो सबको पता है। लेकिन पीपल्स पार्टी की एक तारीख है, मैंने कहा ना आज ही के दिन 58 हमारा यूम तासीस हमने मनाया गया। तो पीपल्स पार्टी की एक तारीख है, शोहदा की, कोड़ों की, दहशतगर्दी की शिकार की, फांसी की, ये सारी हमारी तारीख है। एमक्यूएम क्या तारीख है? जो कल अल्ताफ हुसैन के लोग थे वो तो उनके साथ नहीं है। अगर थोड़े बहुत लोग एमक्यूएम को मानने वाला है, वो अल्ताफ हुसैन को मानने वाला है, मुस्तफा कमाल या, तो उसके पीछे तो कोई नहीं लोग नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। कादिर मंदोखिल साहब पाकिस्तान के रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये दहशतगर्दों की दरअंदाजी में सहूलतकार हैं और सरहदी इलाकों में सियासी दहशतगर्दी का गठजोड़ कायम है। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया कि मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ बसी पैमाने पर ऑपरेशंस हुए हैं, मगर सरहदी इंतजामिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे और शवाहिद के मुताबिक ताउन करे ताकि मुल्क में अमन हो। उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया में सरहदी इंतजामिया हमेशा दोनों ममालिक मिलकर करते हैं, मगर अफगान तालिबान पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए मुकम्मल सहूलतकार हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भी वाज़ेह किया है कि हम अफगानिस्तान का मसला ताकत से हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते कि अपने भाई को घर में घुस कर मारें। इसी मौजू पर बात करने के लिए मौजूद होंगे साबिक सफारतकार हैं जमील अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अफगानिस्तान के साथ मामलात अब लग रहा है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब तो इसहाक डार साहब ने भी कह दिया है कि हम ताकत रखते हैं लेकिन नहीं चाहते कि भाई के घर घुस कर मारें। तो आपके ख्याल में ऑप्शंस रह क्या जाती है हमारे पास? देखिए ना, इसहाक डार साहब के इस बयान को ही देख लीजिए। हम तो पहले से कह रहे हैं और आपके चैनल पर भी मैंने जिक्र किया है कि अफगानिस्तान के अवाम तो हमारे भाई हैं, हमारी मुश्तरका कदरें हैं हर लिहाज से। तो हम तो नहीं चाहते कि उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन जिस तरह की जिस नहज पर बात पहुंच गई है कि अफगानिस्तान तालिबान किसी लिहाज से न इस बात पर राजी हो रहे हैं कि वो तस्लीम करें कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कुव्वत, वो सलाहियत नहीं है कि उन लोगों को रोक सकें। या तो इस पर राजी हो जाएं, जो कि हमारे सालिसों ने भी बात की है उनसे, या फिर इस बात पर राजी हो जाएं कि भाई खुद कंट्रोल कर लें उसको। अगर ये दोनों चीजें नहीं करते हैं तो क्या बनेगा उस दोहा एग्रीमेंट का, और क्या बनेगा उस दोहा एग्रीमेंट का जिसको कि सिक्योरिटी काउंसिल ने अडॉप्ट किया हुआ है, जो कि इंटरनेशनल कानून बन चुका है कि अफगानिस्तान का सॉइल वो किसी दहशतगर्द ग्रुप के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। वहां तो 20 से ज्यादा दहशतगर्द ग्रुप आके बस गए हैं और बतदरीज बढ़ते जा रहे हैं। अब तो सीरिया के रिजीम चेंज के बाद तो वहां के भी सारे दहशतगर्द ग्रुप यहाँ आते जा रहे हैं। हमें तो मतलब प्रॉब्लम है टीटीपी और जमातुल अहरार और बाकी एक दो से, तो हमें कम से कम उनसे रिलीफ दिलवा दें। अगर नहीं दिलवा सकते हैं तो जिस तरह इसहाक डार साहब ने फरमाया कि 4000 से ज्यादा शहादतें तो हम देख चुके हैं, इससे ज्यादा सब्र का पैमाना और क्या नहीं, लबरेज कैसे नहीं हो सकता है। तो जाहिर है हम अब मुसलसल शहादतें तो नहीं अपने लिए लेते रहेंगे। इसका जवाब हमने अपनी कौम को भी देना है, हमारे हुक्मरानों ने अपने कौम को भी इसका जवाब देना है, और साथ में अपने वहां से जहां से हमसे दुश्मनी की जा रही है, हमारी खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उनके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान लेकिन जमील साहब, अब ये एक पाकिस्तान से हटकर एक आलमी सतह का भी इशू बन रहा है। चाइनीज़ भी इनसे महफूज नहीं है, अमरीकी इनसे महफूज नहीं है, ईरान में उन्होंने जासूसी की है। सो अब आलमी सतह पर ही कोई एक आलमी प्रेशर बनाकर इकदाम किया जा सकता है, या फिर अमरीका को इनिशिएट करना पड़ेगा?
دیکھیں یہ خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے، اور اس کی میں وضاحت آپ کو دلائل دے دیتا ہوں۔ خطرے کی اس لیے بہت بڑی گھنٹی یہ ہے کہ جو اس وقت انٹرنیشنل لیگل فریم ورک، اس کو اگر اس کے دیکھا جائے، ایگزامن کیا جائے، اس کی کو مد نظر رکھتے ہوئے افغانستان کی جو کمٹمنٹ ہے، لیگل کمٹمنٹ ہے افغان حکمرانوں کی، وہ میں نے آپ کو ابھی ذکر کر دیا، دوحہ ایگریمنٹ ہے، اس کے بعد 1267 سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن ہے، 1373 سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن ہے، اور اس طرح بہت سارے۔ تو یہ انٹرنیشنل لیگل فریم ورک کے تحت تو وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو 3 اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹیں ہیں، اس میں بتدریج وہ بتا رہے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے دہشت گرد گروپوں میں، اور دنیا خطرات کا دنیا کے لیے اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس میں کہ وہاں دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے جو کہ امریکن انٹیلیجنس نے مرتب کی ہے کہ امریکہ کے لیے خطرہ بن گیا۔ یہ بات ہے کوئی تقریباً 1 مہینے پہلے کی، اور واقعی میں ایک واقعہ بھی ہو گیا وہاں۔ تو ایسی صورت میں خطرے کی تو بہت بڑی گھنٹی ہے کہ ملٹی لیٹرل ایک ایکشن ہو سکتا ہے افغانستان پر، اور پاکستان اس چیز کو دیکھیں، ڈار صاحب نے بھی ذکر کر دیا، ہم درد دل رکھنے والے لوگ ہیں اپنے افغان عوام کے لیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ایک ملٹی لیٹرل فورس کا دوبارہ سلسلہ شروع ہو جائے، اور بیک ٹو اسکوائر ون۔ افغانستان ویسے بھی غربت، افلاس، مفلسی اس میں اتنی زیادہ دب چکا ہے کہ وہاں دنیا کے سب سے غریب ترین ملک کے رینک میں وہ آ گیا ہے، اور افغانستان کے 85% لوگوں کی آمدن $1 سے بھی کم ہے، تو وہاں تو بھوک اور افلاس اور موت کا رقص چل رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ معاملہ دوبارہ ہو گیا، ملٹی لیٹرل ایکشن یعنی کہ ملٹی لیٹرل فورس، اور ویسے ایکشن ہو گیا، تو پھر تو وہی سلسلہ ہو جائے گا پناہ گزینوں کا، ریفیوجیز کا، ایران میں، پاکستان میں، تاجکستان میں، اور پھر وہی بیک ٹو اسکوائر ون، پھر وہی ہمارا سائیکل شروع ہو کچھ جائے آپ گا کو لگتا برسا ہے جمیل برس کے صاحب، لیے۔ کچھ افغان رژیم جو اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہے، کچھ ایشو اس کو یہ بھی تھا کہ یہاں سے افغان مہاجرین کو جو بڑی تعداد میں بھیجا گیا، وہ بھی چیز ان کو کھٹک رہی ہے؟ دیکھیے وہ تو جنیوا کنونشن 1951 کا ہے، اس کی پاسداری کرتے ہوئے ہم نے تو بہت عرصے تک اس کنونشن کو اپلائی نہیں کیا ان کے اوپر، اور ہم نے میزبانی کی ان کی، اور اب 40 سال سے زیادہ تو کوئی ملک متحمل نہیں ہو سکتا، تو ظاہر ہے کھٹک رہا ہے ان کو۔ انہوں نے یہ ہمارے ثالثوں کو بھی بتایا، انہوں نے ہماری نیگوسیشن ٹیم جو ہماری طرف سے گئی سے ان سے شکوہ شکایت کی کہ آپ بھیج رہے ہیں ان کو، لیکن بات یہ ہے کہ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ ایک طرف تو ہم پر گولیاں برسائی جائیں، دوسری طرف ان کے لوگ انوالو بھی ہو جائیں، افغان شہری دہشت گردی کے معاملات میں، جو کہ پاکستان پروف دیتا آیا ہے۔ تو ایسی صورت میں پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں سوائے ایک اس میں اسٹیٹمنٹ کے پوری دنیا سے کہیں سے کوئی کسی قسم کی نکتہ چینی اس پر نہیں آئی، اور یہ کام پاکستان کو کرنا پڑا، اور ظاہر ہے پاکستان نے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو وہ شکوہ ان کی اپنی جگہ ایک یہ، اور دوسرا ٹریڈ کا شکوہ کہ جی آپ ٹرک ہمارے آپ نے روکے ہوئے ہیں۔ بھائی ٹرک آپ کے نہیں روکے، ایک دفعہ ٹریڈ اور خون کی ندیاں ایک ساتھ تو نہیں چل سکتی۔ یہ پہلے ہمارے اکابرین نے بات کر دی ہے، یہ ہمارے منسٹروں نے یہ بات کر دی ہے، تو لہٰذا افغان طالبان کا اب ہونا کیا ہے؟ اب افغانستان عوام کے لیے راستہ کیا ہے؟ محسوس یہ ہوتا ہے کہ افغان طالبان نے جو اپنی کمٹمنٹ، جو اپنا وعدہ کیا تھا کہ ہم افغانستان میں آل انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے، جو کہ وہ نہیں بنا سکے، تو جو وہاں بھوک اور ننگ اور جو تکالیف لوگوں کو شروع ہو ٹھیک۔ گئی ہے، محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ اندر سے کوئی تبدیلی آئے گی، اور تبھی جا کے یہ بہتر ہوگا، ورنہ ملٹی لیٹرل فورسز تو تیار بیٹھی ہوں گی، اور پھر وہی ایکشن شروع ہو جائے گا جو آج سے کئی دہائی پہلے شروع ہوا تھا، اور پاکستان دوبارہ اس لپیٹے میں آ جائے گا، جو کہ پاکستان نہیں چاہتا ہے کہ ایسا ہو۔ جی بالکل ٹھیک۔ اور آپ کے خیال میں ماسکو نے، روس نے جو کہا تھا کہ ہم ثالثی کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ کچھ کر سکتا ہے اس معاملے میں؟ نہیں، یہ تمام پڑوسی ممالک کر سکتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اور زیادہ ممالک اس میں ہمارے ثالثی کے طور پر، ہم نے ساروں کو ہماری بالکل ٹھیک۔ حکومت نے ساروں کو ویلکم کیا ہے، ساروں کو ویلکم کیا ہے، ثالثی آئیں تاکہ ان کو بھی سیاہ اور سفید کا پتہ بالکل، پڑ کہیں جائے سے نا بھی کہ راستہ پاکستان نکلے کیا تو کر رہا نکل ہے۔ جائے تو بہتر ہے۔ بہت شکریہ، جمیل احمد خان صاحب موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملیں۔ ویلکم بیک۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں ماہر معاشیات ہیں ڈاکٹر حقان نجیب صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔
بہتری کے دعوے ویسے تو ایک ٹرینڈ ہی ہے، ہمیشہ حکومت کرتی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ رپورٹس جو آتی ہیں وہ کچھ اور ہی بتاتی ہیں، ہمارے جو لیبر سروے آتے ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں. عوام پر ٹیکسز کا بوجھ ہے، پھر وزیر اعظم کہہ بھی دیتے ہیں کہ سیلری کلاس پہ ٹیکس کم کیا جائے، بد مشروط IMF کی اجازت سے ہوتا ہے. فی الحال آپ کو کس جگہ پر معیشت کھڑی نظر آ رہی ہے؟ اقرا پاکستان کی جو اکانومی ہے نا وہ بہیو کر رہی ہے جیسے کہ ٹپکلی اکانومیز بہیو کرتی ہیں جب وہ IMF سے انگیج ہوتی ہیں. آئی مین جتنی ریسرچ ڈزنز آف پروگرامز آن IMF جو رن ہیں کنٹریز میں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ایک میکرو اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، وہ ایٹ ڈفرنٹ کاسٹ ہے. پاکستان ہیز پیڈ اے ہائر کاسٹ ٹو گیٹ دیٹ میکرو اسٹیبلٹی. ویری ہائی اماؤنٹ آف ٹیکس آن یو، سیلری، نان سیلری، مینوفیکچرنگ اینڈ ان ایفرٹ کے باقی کچھ جو ریٹیل ہے، ہول سیل ہے، پراپرٹی ہے، اس کو بھی ٹیکسیشن میں لائے، جو ایگریکلچر ہے اس کو بھی ٹیکسیشن میں لائے. اسی طرح اس سے ایک مالیاتی خسارہ سنبھل جاتا ہے. بیرونی خسارہ سنبھالنے کے لیے، امپورٹس کو کرب کرنے کے لیے ایک ہائی پالیسی ریٹ، اور وہ سنبھل جاتا ہے. اس سے افراط زر کم ہو جاتی ہے، لوگوں کی قوت خرید ویسے ہی کم ہوئی ہوتی ہے، اور اوور آل امپیکٹ یہ ہے کہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. یہ ٹپکل بیہیویئر ہے. پاکستان کی اکانومی بالکل اسی طرح بیہیو کر رہی ہے بائی دا بک. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت مل گیا، اسپیس مل گئی ہے کہ جو بڑھتی ہوئی ان امپلائمنٹ ہے یعنی کہ 7.1% کی، جو سٹرکچرز انرجی سیکٹر کے ہیں، ڈی ریگولیشن کے ہیں، ڈومیسٹک انویسٹر کو ایکسائٹ کرنے کے ہیں، اسکیلنگ اپ آف فرمز کے ہیں، مطلب جو بے پناہ آپ کے مسائل پرائیویٹ سیکٹر کو لیور کرنے کے ہیں، اور اپنا مالیاتی نظام چاہے وہ ایکسپینڈیچر سائٹ کو ٹھیک کرنے کا ہو، ٹیکس بیس کو بڑھانے کا ہو، اس کو ٹھیک کر لیجئے. یہی اکانومی ہے. 24 بار IMF کے پاس گئے ہیں. IMF ICU کا ڈاکٹر ہے، اس نے ایک ریسسٹیٹ کر دیا ہے اکانومی کو، اگر میڈیکل ٹرم کروں، ڈیفالٹ سے نکال کر آپریشن ٹیبل پہ لے آئے ہیں. یہ بارہا ہوا ہے. پاکستان نے بھی اسی طرح بیہیو کیا ہے. 13 کا پروگرام جب ہوا تھا 2013 کا، ریزروز 20-24 ارب ڈالر. 19 کا پروگرام ہوا تھا، ریزروز آپ 22-23 کے یہ جو پروگرام اب چل رہے ہیں، 2 چکے پروگرام بیچ میں چل چکے ہیں، ریزروز $15. یہ ٹپکل بیہیویئر ہے. لوگ تب فیل کریں گے میکرو اسٹیبلٹی کو تبدیل ہوتے ہوئے جب آپ سسٹینڈ لیول پر ایلیٹ کیپچر کو بریک کر دیں گے، جب آپ سروس ڈلیوری کو ٹھیک کر لیں گے، اور جو وفاق اور جس طرح میں کہتا ہوں ہمارے صوبے ہیں ان میں جو مالیاتی نظام کو ٹھیک کرنے کی جو کاوش ہے اس کو پورا کر لیں گے. ضرور ادراک ہے اس وقت اتھارٹیز کو، ادراک پاکستان میں کس کو نہیں ہے دیکھیں، پر سمجھنا یہ کہ پھر یہ ہوتا کیوں نہیں ہے. دیٹس the key question to answer. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اوبویسلی معیشت کی بہتری میں بیوروکریسی کا بھی ایک رول ہوتا ہے. خود وزیر اعظم اکثر FBR والوں سے تنگ آ جاتے ہیں. رکاوٹ بیوروکریسی آپ کے نزدیک کہاں ڈالتی ہے، اور کن جگہوں کو اور کن اداروں کو ٹھیک کریں تو کچھ معاملات ہمارے بہتر ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ سرکار میں دنیا بھر میں ڈیولپمنٹ ملکوں میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ تحقیق نہیں کرتی. اگر آپ تحقیق کریں، اور ایک ڈیرن ایکموگلو ہیں، ان کو نوبیل پرائز اسی کام کا ملا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کلونیل انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ جو بیوروکریسی بنائی تھی برٹش راج میں، اس نے کوئی مینجمنٹ کر کے گروتھ اورینٹڈ مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے نہیں بنائی تھی، اس نے تو لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی تھی. تو اس کو سمجھیں، ہم نے وہ سٹرکچر جو ہے وہی رکھا ہے، اس کو توڑا نہیں ہے. سو یہ کوئی کسی شخص کا یا کسی حکومت کا یہ قصور نہیں ہے، بیکاز وہ سیٹ اپ ہی ایسا ہے جو مطلب ایک کنٹرولنگ سیٹ اپ ہے، مینیجیریل نہیں ہے، وہ گروتھ مائنڈ سیٹ کا نہیں ہے، وہ جگہ جگہ پہ جسے کہتے ہیں ہرڈلز کو ختم کرنے کا نہیں ہے. یہ ہے ایک جنیرک پرابلم. اور پھر انسینٹیو نہیں ہے اگین جو ہماری ایگزیکٹو ہے اس کو کہ وہ اس طرف چلی جائے، بیکاز دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ججڈ آن دس. اور تیسری ان پہ ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی تلوار لٹک رہی ہے کہ اگر وہ سائن کریں گے تو شاید آپ کو بلاوا آ جائے گا، اگر سائن نہیں کریں گے تو دیر از نو پینلٹی فار ناٹ ڈوئنگ واٹ یو نیڈیڈ ٹو ڈو. یہ ایک میں آپ کو پازیٹیولی بیسڈ جسے کہیں گے نا اینالیٹیکل انالیسس دے رہا ہوں. اس سٹرکچر کو تبدیل کرنا جو ہے پاکستان ہیز فاؤنڈ اٹ ہارڈ. اتنے نیشنل کمیشن فار گورنمنٹ ریفارم کی رپورٹ ہے، اس سے پہلے کئی رپورٹس ہیں، سب ایک ہی بات کرتی ہیں نا کہ بیوروکریٹک ہرڈلز جسے کہیں گے ریڈ ٹیپزم، اس کو توڑیے. ہم نے اس کو توڑنے کی بجائے نئی ریگولیٹری ایجنسیز بنا دی جو کہ اور ریگولیشن لے آئیں، اور وہ ہم نے کس کے کہنے پہ کیا؟ باہر والوں کی سوچ پہ کیا، کیونکہ دنیا میں شاید یہ ہو رہا تھا.
اور اس کا تجربہ بھی نہیں تھا, اور ان میں بھی ہم نے وہی لوگ لگائے جو کہ پہلے سسٹم کو چلا رہے تھے. دیکھیے اس سسٹم کی یہ اس نہج پہ کھڑا ہے. اب آپ نے سوچنا ہے کہ اس سسٹم کو اس نہج سے نکالنا کیسے ہے. میں اگین کہتا ہوں کہ ہم وہ پرچے آج ڈسکس کر رہے ہیں جو فنڈامنٹلی اس ملک کی تقدیر کو 2 سے 5 سال میں شاید بدل دیں گے. اور میں اس چیز کو ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ جس دن یہ بلیو کریں گے کہ یار یہ 2 سے 5 سال ہے, ہم نے یہ کام کرنے ہیں, فنڈامنٹلی آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لیں, اس میں 6 رپورٹس اور مینشن ہوئی ہیں اقرا, وہ پڑھ لیں, اپنی این سی جی آر کی رپورٹ پڑھ لیں, سب یہی کہہ رہی ہیں کہ ان سسٹمز کو تبدیل کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ری تھنک کرنا پڑے گا, گورنمنٹ کے اداروں کو ری تھنک کرنا پڑے گا, گورنمنٹ کو کئی کاموں سے ریسٹرکٹ کرنا پڑے گا, گورنمنٹ کو کئی کام کرنے کے لیے بہت بہتر مینیجریل انرجی منسٹری بنانی پڑے گی. سو دیز آر آل دا تھنگس. ادراک بہت اچھا ہے, بات بھی کر رہے ہیں. I really hope کہ 2 سے 5 سال بعد آپ مجھے کبھی انٹرویو کرو تو میں دوبارہ یہ بات نہ کروں آپ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو بری کی شرح 7.1% تک بڑھ گئی ہے, پھر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دن عوام کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں. اتنا زیادہ بے روزگاری کی شرح ہو, پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معیشت ٹیک آف کر چکی ہے؟ سو ایک تو یہ اقرا جو ورڈز ہیں نا, ایشین ٹائیگر, گیم چینجر, ٹیک آف, یو ہیو انٹرویوڈ می اے لاٹ رائٹ. میں نے آج تک زندگی میں نہیں استعمال کیا. یہ کوئی اصطلاح ہوتی ہی نہیں ہے, بیکاز یہ جب میں ورڈ یوز کرتا ہوں تو یہ میرا ویژن تو ہو سکتا ہے, پر یہ کوئی میکانزم نہیں ہے, یہ کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے. سو اگر انسٹرومنٹ ہے بے روزگاری کو کم کرنے کا تو وہ ایک ہی ہے کہ اکانومی کا جو حجم ہے وہ بڑھ رہا ہو. ایک نئی انڈسٹری اقرا نے لگائی ہے, اگر اقرا نے ایک نئی انڈسٹری لگائی ہے تو اس انڈسٹری میں 10 بندوں کو امپلائی بھی کرے گی, چاہے وہ امبرائڈری کی انڈسٹری ہو, جو بھی وہ کام کرے گی. اب اگر اکانومی کو سٹیبلائز کر دیا گیا ہو, جس کا مطلب ہے کہ اس کی گروتھ کو سٹنٹ کر دیا گیا ہو, ڈیمانڈ کو توڑ دیا گیا ہو, تو پھر نئی جابز تو نہیں آئیں گی. جو کاروبار چل رہے ہیں وہ بھی سلو ہو گئے ہیں بہت سی. اب میرے پاس اوتھینٹک فگر اس لیے نہیں ہے کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ اگر ٹھیک کہہ رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر کہ ٹیکسٹائل کی بہت سی جو یونٹس ہیں وہ بند ہوئے ہیں. لیٹ سے آئی بلیو دیٹ فار وائل. سو اگر وہ بند ہوں گے تو بے روزگاری بڑھے گی. میں ایک مثال دیتا ہوں, اب میں آپ کے سامنے ایگزیکٹ نمبر رکھنے لگا ہوں, یہ یاد رکھ لیجیے گا. 1 سے 3% یعنی کہ گروتھ اگر آپ 3% بھی کر لیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ 12 لاکھ نوکریاں ملک میں نکل آئی ہیں. یہ پلاننگ کمیشن کی سٹڈی ہے. سو اگر 12 لاکھ نوکریاں نکل آئی ہیں, آپ ینگ بچے جو ہیں ہمارے بوتھ بوائز اینڈ گرلز, وہ تقریباً 25 لاکھ اس سال انٹر کریں گے. تو 12 لاکھ نوکریاں نکلیں گی, 25 لاکھ بچے انٹر کر رہے ہیں. اگر آپ 6% پہ گرو کریں گے تو آپ 24 لاکھ نوکریاں نکالیں گے, اور آپ کی ان امپلائمنٹ جو ہے اس سال کے لیے ایٹ لیسٹ نہیں بڑھے. That's the only theory that is in town. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم سالوں سے ایک بات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ ہمارا بہت مصنوعی ہے, لیکن کوئی اس بات کو مانتا نہیں ہے. لیکن جب آفیشیل جگہوں سے اس حوالے سے کلیریفیکیشن آتی ہے کہ ہم روپے کی قدر کو زبردستی مینیج کرتے ہیں, تو یہ کس حد تک نقصان دہ آپ کی نظر میں؟ دیکھیے ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو جو اکانومی کی سکت نہ سمجھیے. ایکسچینج ریٹ کو ایک انسٹرومنٹ سمجھیے کہ اگر ملک کی اکانومی کمزور ہے اور ایکسپورٹ نہیں کر رہی اتنا اور امپورٹ بڑھ رہی ہے تو ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ ہوتا ہے. جوتی مہنگی ہوتی ہے, اقرا نہیں خریدتی بیکاز امپورٹڈ جوتی مہنگی ہو گئی ہے. ویری سمپلی میں مطلب آپ کو آسان طریقے سے. پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اس کی قدر جانتا ہے, یہ کوئی شاید یہ جانتا ہے کہ اس کو کہاں رکھنا ہے. ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے. جب اکانومی اسٹرانگ ہو جائے گی تو جو آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے وہ اسٹرینتھن ہونا شروع ہو جائے گا, بیکاز آپ ایکسپورٹ بہت کر رہے ہوں گے, ڈالرز بڑھے ہوں گے, ریزروز بڑھے ہوں گے, آپ کا جو انحصار ہے فورن لونز پر وہ کم ہو رہا ہوگا, ڈیٹ کم ہو رہا ہوگا فورن. یہ ہے اکانومی. سو اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ دی ایکسچینج ریٹ, think about economic productivity, think about economic efficiency, automatically exchange rate. پر exchange rate کا جو ہمارا fetish ہے, I think we really are hurting. Again 4 مہینے کے import figure میرا خیال ہے شاید 16% بڑھے ہیں, تجارتی کے سارا بڑھا ہے. exchange rate کو adjust وہیں پہ کر جانا چاہیے تھا, پر ایکسچینج ریٹ نے ایڈجسٹ اس لیے نہیں کیا بیکاز اس تھاٹ پروسیس پہ سارا سینٹرل بینک بھی مینیج کر رہا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کی اسٹیبلٹی دکھاتی ہے کہ شاید اکانومی بہتر ہو رہی ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ ایکسچینج ریٹ کا نہ مجھے پتا ہے, نہ ہی کسی اور میرے سے بہتر اکانومسٹ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے.
ایک ریئر ہے، ایک انڈیکیٹر، ایک وہ یہ دکھا رہا ہے کہ اس وقت ایکسچینج ریٹ کی ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی ہے. I leave it to the good folks at the central bank to manage it better. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب میرے ساتھ موجود. امید تو یہی ہے کہ کچھ ایسے پریکٹیکل اقدامات ہونے چاہیے جس سے کچھ عوام کے لیے بھی آسانی پیدا ہو سکے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. مجھے جوائن کریں گے تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور قانون داں نعیم حیدر پنجوتا صاحب. بہت شکریہ پنجوتا صاحب آپ کے وقت کا. آئندہ منگل کو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ملاقات اگر نہیں ہوتی تو کیا حکمت عملی پی ٹی آئی نے طے کر رکھی ہے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا. اقرا، بات یہ ہے کہ بالکل حکمت عملی بڑی واضح ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم وہاں احتجاج کریں گے اڈیالہ جیل کے باہر. تمام پارلیمنٹیرینز، تمام ایم پی ایز، ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز کو ہدایات کر دی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وہاں کے تمام ایم پی ایز اپنی کابینہ کے ہمراہ آئیں گے. اسی طرح پنجاب اور باقی جگہوں سے بھی انشاءاللہ تعالی بھرپور اقتدار کے ساتھ آئیں گے. کہ معاملہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں بیٹھنا کیوں پڑ رہا ہے، ہم وہاں احتجاج کیوں کریں گے، ہم وہاں کیوں دھرنا دے کے بیٹھتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب مکمل آئسولیشن کے اندر ہیں. ان سے نہ ان کی فیملی، نہ ان کے وکلاء، نہ ان کے رفقا، نہ ان کے کوئی دوست احباب، کسی کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. 3 ہفتے سے زیادہ ٹائم، بلکہ اب 4 ہفتے کے قریب پہنچ جائے گا. تو عمران خان صاحب اس وقت آئسولیشن میں ہیں. کوئی بھی قیدی اسے 4 دن سے زیادہ آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ 4 دن تک اس کی ملاقات نہ ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ آپ نے کا یہ حق ہے کہ وہ ایک تو سیاسی قیدی ہیں، تمام کیسز کے اندر بے گناہ انہیں رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک فیس کر رہے ہیں، ہم تمام فیس کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب کر لی جائیں. یہ حقوق جو ہیں صرف آئین پاکستان آپ کو نہیں دیتا، بلکہ جیل مینول جو ہے اس کا رول جو 92 ہے، پریزن رول 1978، وہ آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ سے آپ کے تمام لوگ جا کر مل سکیں. آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو رپورٹ ہوتا رہا ہے کہ 150 تک لوگ جا کر وہاں ان سے ملاقات بھی کرتے تھے. وہاں جتنے صحافی، جتنے اور انڈیپینڈنٹ لوگ، ان کے سیاستدان، تمام ان کے رہنما جا کر پولیٹیکل گفتگو بھی کرتے تھے. بلکہ وہ شہزاد اقبال صاحب نے بھی کہا کہ میں نے انٹرویو جیل میں کیا تو باہر آ کر میں نے اس انٹرویو کو جو ہے ٹی وی کے اوپر بھی بات کی اور اخبار کے اندر بھی شائع ہوا. تو یہ بالکل بات غلط ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت بڑی کوئی پروٹوکول کے اندر ہے. عمران خان صاحب بالکل آئسولیشن میں ہیں. ان سے ان کی فیملی کی کال کے اوپر بھی بچوں کی بات نہیں کروائی جا رہی. اور یہ صرف ایک نہیں کہ 1-2 مہینوں سے، بلکہ کئی ماہ سے یہ معاملہ جاری ہے. ان تک ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی رسائی نہیں ہے. حالانکہ نواز شریف صاحب جب تھے تو ان تک ان کے اپنی مرضی کے ڈاکٹرز ٹیمیں بورڈ بیٹھتے تھے، جاتے تھے، پوری گول میز کانفرنس کرتے تھے. سیاسی گفتگو، ہر طرح کی گفتگو، ہر طرح کی آزادی انہیں حاصل تھی. اے سی تک تو لگے ہوئے تھے. عمران خان اے سی نہیں مانگتے، لیکن ہم تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ان کا حق ہے کم سے کم ملاقات کا، وہ تو دیا جائے. تو اس لیے ہمیں وہاں بیٹھنا اب پڑتا آپ ہے. نے بھی خبر سنی ہوگی کہ آج سے پھر فلوٹ ہونا خبریں شروع ہو گئی ہیں کہ کے پی میں شاید گورنر آج کی آپشن زیر غور ہے اور شاید کنڈی صاحب کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. اگر یہ ہو گیا تو پھر تو آپ کے لیے مشکلات اور بڑھ جائیں گی. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کو جو ہے بڑی حکومت جو ہے وہ پیاری ہے. حکومت پیاری کی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں حکومت جاتی ہے تو بے شک جائے. معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھوتا نہیں کریں گے امن والے معاملے کے اوپر، کرپشن والے معاملے کے اوپر، جمہوریت کے اوپر، لوگوں کے لیے آواز بلند کرنے کے اوپر، پاکستان میں رول آف لاء کے لیے آواز بلند کرنے کے اوپر، عوام کے مینڈیٹ کی بات کرنے کے اوپر. جو پاکستان کا معاملہ ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ حکومتیں سیکنڈری چیز ہیں. آج دیکھیں عمران خان جیل میں ہے. اگر ہمیں حکومت پیاری ہوتی تو ہم اقتدار میں رہتے، ہم وزیر اعظم رہتے. ہماری پنجاب میں بھی حکومت تھی، ہماری کے پی میں بھی اس وقت حکومت تھی. ہم نے کیوں اسمبلیاں توڑی؟ ہم کو نکالا جب گیا تھا اس وقت تو کہا گیا کہ آپ کو نکال دیا جائے گا اگر آپ بات نہیں مانیں گے. لیکن ہم نے جو اصول ہیں، جو نظریہ ہے، جو ویژن ہے، اس پہ سمجھوتا نہیں کیا. ہم نے کمپرومائز نہیں کیا پاکستان کی خودداری کے اوپر. ہم نے انکار کیا واضح طور پر امریکہ کو کہ ہم اڈے آپ کو نہیں دیں گے، ہم سرزمین پاکستان وہاں پہ انکار کر دیا اصول جو ہوتا ہے نا. لیکن اب یہ گورنر آج لگ گیا تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ یہ چاہتے ہیں کہ سہیل اچھی اس کی پوزیشن کے اوپر جا کر کہ پریکٹیکلی کوئی چیز کہ وہ کر پائیں گے یا کرنے کی طرف بڑھیں گے. آپ کے سامنے معاملہ ہے کہ گورنر راج کی جو بات کر رہا ہے، ایک
गवर्नर राज लग कैसे सकता है? देखिए, पहले तो आपने गवर्नर राज लगाने के लिए वहां पर जरूरत है क्या? वहां पर ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो गई है कि हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गई है, या कोई आईनी बुरान वहां पर पैदा हो गया है जो कि कंट्रोल नहीं किया जा रहा और बिल्कुल हम फारिग हो गए हैं? तो ये गलत बात है। कहाँ पर ऐसी बात है? आपके सामने है कि वफाक इस वक्त बिल्कुल जो है वो नाकाम हो चुका है। आपके सामने IMF ने रिपोर्ट शाया की 5300 अरब रुपए की करप्शन जो है वो सामने आई। आपके सामने उन्होंने बताया कि 21 सालों की बुलंद तरीन सतह पे ऊपर इस वक्त बेरोजगारी है। नहीं, आप इस लोगों के वक्त सूबे में पाकिस्तान में कंसर्न 0% सिक्योरिटी कंसर्न्स तो बहुत ज्यादा है ना। तो ये जो आपको आप कहते हैं कि टारगेट आप लोग हो रहे हैं, आप एग्री करेंगे कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स बाहर से ऑपरेट होते हैं और एजेंडा सेटिंग और मुल्क दुश्मन मुखालिफ एजेंडे के ऊपर गामजन है? यहाँ तक कि शेख वकास अकरम साहब ने भी इसकी मजम्मत की है कि वो मानते हैं कि ऐसा है। और फिर अगर खान साहब की बहनें भारतीय मीडिया को जाके इंटरव्यूज देती हैं तो क्या हासिल करना चाहती हैं भारतीय चैनल्स को इंटरव्यू देके? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने इस पे बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया कि बात ये है कि ये हमारे हवाले से हमेशा ये बात करते हैं जी कि जाकर भारतीय चैनल्स को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। तो जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और वज़रा कर रहे हैं बातें और सारा ये कीचड़ उछाल रहे हैं, आपको नहीं लगता पंजाता साहब गंडापुर साहब बेहतरीन आप लोगों की चॉइस थे? क्योंकि शायद आप लोगों की हालात कुछ बेहतर थे, मुलाकातें उनकी भी हो जाती थी, आप लोगों की भी हो जाती थी, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब गलत चॉइस साबित हुए? नहीं, देखें, मुलाकात ना होना और मुलाकात होना उसके अंदर कौन सा फलाना ठीक है या ठीक नहीं है। इमरान खान ने खिलाड़ी को बदला है, इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेंगे। उन्होंने अपनी हद तक जो किया, खान साहब ने समझा कि इस वक्त हमें टीम तब्दील करनी है, वो कर दिया। कोई पार्टी से तो नहीं निकाला गंडापुर को। बाकी देखें, इसके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि ये सरेंडर कर जाता, कंप्रोमाइज कर लेता, कहता जी मैं इमरान खान के बगैर ही मामला चला लूंगा, माइनस सारी चीजें ठीक हैं, तो सारी स्मूथ चीजें थी, ये गवर्नर राज की धमकियां भी ना हो। तो इमरान खान के साथ वो खड़ा है, इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस जो है वो मान रहा है। 8 फरवरी, 26 नवंबर, 9 मई उस पर कमीशन बनाना हो या जो मुख्तलिफ कानून वापस के वहां पर फोर्सेस जाकर जो कार्रवाई करें वो वापस लेने हो, या असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन हो इमरान खान से मुलाकात के लिए, अडयाला जेल के बाहर बैठना हो, हाई कोर्ट जाना हो, सुप्रीम कोर्ट जाना हो, गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो देनी हो, करप्शन के खात्मे के लिए इकदाम करने हो, तो वो तमाम तर चीजें जो इमरान खान को पसंद हैं, जो इमरान खान चाहते हैं, वो कर रहे हैं। उस हिसाब से सेहत पर उनका फोकस है, एजुकेशन के ऊपर फोकस है, वो फोकस लेकर चल रहे हैं। चलिए, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, वरना वैसे तो अडयाला के बाहर ही हो कई दफ़ा उनका मुझे लगता है फोकस ज़्यादा वही होता है। बहुत शुक्रिया पंजाता साहब आपके वक्त का। देखते हैं आने वाले दिनों में PTI की क्या तहरीक और हिकमत अमली रहती है अपनी सियासी स्पेस बचाने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।